جو کوئی بری بات دیکھے اور طاقت رکھتا ہو تو اس کو طاقت سے روکے۔ برا کام ہوتا ہوا، بری بات ہوتی ہوئی دیکھے، طاقت ہو تو طاقت سے روکے۔ اور فرمایا اگر طاقت نہ ہو تو پھر زبان سے روکے۔ لکھنے والا لکھے، اس کی زبان قلم ہے، بولنے والا بولے، جس کا جو ہتھیار ہے، طاقت کے بعد جو بھی طریقہ اس کے پاس ہے۔ تیسرا فرمایا اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے برا جانے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ یہ ایمان کی بہت ہی کمزور نشانی ہے، یا انہوں نے تو لکھا گھٹیا نشانی ہے، ایمان کا گھٹیا ترین درجہ ہے، چھوٹا، بالکل چھوٹا درجہ، دل سے برا جانے، جڑا اج کل اسی اپنا رہے ہیں سب تو۔ اگر صرف دل سے برا جاننے سے اسلام پھیلتا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلواریں لے کر نہ نکلتے، صحابہ جنگ نہ کرتے، 70 شہید نہ ہوتے، امیر حمزہ کے ٹکڑے نہ ہوتے۔ پہلے والا نقطہ ٹھیک ہے، طاقت۔ آج کافر کے پاس طاقت ہے تو وہ پہلے والے نقطے پر ڈٹا ہوا ہے، سب غلام ہیں، پورا عربستان، سعودی عرب، پاکستان، سب غلام ہیں، وہ کیونکہ طاقتور ہے۔ اوورال تو جو بھی موقف اپنا لے، لیکن آنکھوں دیکھی جو بات ہوتی ہے نا، آنکھوں دیکھی، کانوں سے صحیح طرح سنی، اس پہ زیادہ، خاص کر آنکھوں سے دیکھ کر اس پہ زیادہ یقین آتا ہے۔ طاقت جو ہے نا، طاقت سے جو چیز روکی جائے نا وہ زیادہ جلد کامیابی پکڑتی ہے۔ یہ جہاد جو ہمارے اسلام نے طاقت سے کیا ہے، بہت جلدی اسلام پھیلا، کیسر و کسرا سب۔ ویسے تو اب پاکستان میں بھی آخری درجے والی جو بات ہے نا کہ دل میں برا جانے، وہ تو پاکستانی اس ٹائم میں 22 کروڑ اگر آبادی ہے تو 20 کروڑ تے دل چ برا جان ہی رہے نے، تے اگر کیا جاوے تو 10-12 کروڑ بددعاواں بھی دے رہے نے، لگن نہیں ڈیاں، آخری والے کیٹاگری چ کھڑے ہیں نا، آخری کیٹاگری دا۔ وہ چنگیز خان جب ہماری اسلامی سلطنت تاراج کر کے اصل جو مرکز تھا وہاں پہنچا بغداد میں، خون کی انسانوں کے، مسلمانوں کی لاشوں کے ڈھیر اور کھوپڑیوں کے مینار بناتا ہوا، وہ طاقت سے گیا تھا، طاقت سے۔ آپ وہ بخارا کا ماضی پڑھیں، سمرقند کا پڑھیں، اپنے مسلمان خطوں کا، خون بہاتا ہوا طاقت سے۔ جو طاقت سے چیز روکی جا سکتی ہے وہاں نصیحت بھی آخری مرحلے پہ رہتی ہے، دعائیں بھی بعد میں۔ دعائیں والی بات مجھے یاد آئی کہ جب ہلاکو خان یا چنگیز خان بغداد میں کاٹتے ہوئے لوگوں کو داخل ہوا تو ایک عورت نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑی اور کہنے لگی اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ مسلمان بوڑھی خاتون بغداد میں جس نے سن رکھا تھا کہ لاکھوں مسلمان اس نے کاٹ دیے، اس نے گھوڑے کی لگام پکڑتے ہوئے ہلاکو خان کو کہا اللہ سے ڈر، اللہ کے عذاب سے ڈر۔ اس نے کہا مائی پہلے تے سانو اسی عذاب آئے ہیں تواڈے تے، تسی بھگتو باج ویکھاں گے، اس ٹائم تے اسی تواڈے تے خود عذاب بن کے ہیں، سانو اللہ نے عذاب بنا کے بھیجے۔ اس کا کوئی جواب تھا؟ اس کا پوتا پھر آگے ہلاکو چنگیز خان بڑا تھا، پوتا پھر ایک دفعہ حملہ، اس نے جو اس وقت کے خلیفہ صاحب سے سونے چاندی بڑے ریڑیاں کٹھیاں کر کے اسے کہتا تھا کھا، اگر اس سے تو نے اپنا جدید اسلحہ بنایا ہوتا، طاقت رکھی ہوتی تو آج ہم تمہیں فتح نہ کر سکتے۔ پہلا آپشن جو ہے وہ طاقت کا ہے۔
طاقت سے روکا جائے. یقین جانیے یہ 3-4 سال حکومت طاقت کی وجہ سے چل رہی ہے، ورنہ اتنی کمزور حکومت آج تک آپ نے دیکھی نہیں. تھک پہ کھڑی حکومت، حکمران جس کی نہ آگا نہ پیچھا نہ دایاں نہ بایاں، نہ کوئی ووٹ بینک، نہ کوئی اس کا ماضی، نہ کوئی حال، نہ کوئی مستقبل. ہاں جی، اور طاقت سے کھڑی ہوئی ہے. جو طاقت ہے نا، طاقت وہ حاصل کرو، طاقت سے روکو، طاقت پہ یقین رکھو، اور جہاد اسی کا نام ہے. اس کے بعد والا فقرہ جو ہے وہ ہے کہ زبان اور قلم جو ہم استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہمیں بھی زبان چلاتے ہوئے، میرا خیال ہے میرا یوٹیوب چینل چلتا ہے تو فیس بک پہ بھی بہت لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں. میرا 1 سال پورا بند ہے، آپ میرا ہسٹری جا کے دیکھیں. جب بھی میں نے طاقتور کے خلاف اس کو لائن میں کوئی بات نکالی ہے کہ ایسے نہیں کرتے، اللہ رسول ناراض ہوتا ہے، اس وقت چینل بند ہوا، اور 3 ماہ، پھر 2 دن کھولتے ہیں، پھر کوئی بات نکل جاتی ہے، پھر 3 ماہ، 1 سال پورا مجھے بند رکھا. میں تو کچھ بھی نہیں، ایک ذرہ ہوں. کتنے علماء بیچارے کمبل لے کے کونے چ وڑ گئے نے، اعتکاف تے بہ گئے نے. مفتی منیب الرحمان جیسے قابل آدمی، ہاں جی، چیئرمین اوقاف سے اتار کے کمبل دے کے نوکر میں بٹھا دیا، لگڑ بگڑے آگے کر دی. مفتی کبھی جیسے اور 2 نمبر بھنگڑے ڈالتے ہوئے دکھا رہے ہیں. یہ طاقت سے ہو رہا ہے، طاقت سے. ہاں، طاقت سب سے پہلا ہے. اور دوسرا زبان سے اور قلم سے. یہ آج ہم سے یہ بھی نہیں ہو پا رہا، بہت مشکل میں ہے یہ ملک و میڈیا. تیسرا دل سے. اگر دل میں بھی نہیں آنا نا، برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے، تو پھر آپ فارغ ہیں، پھر آپ لکڑ بگڑے ڈوگی شوگیوں کی طرح ہیں. اب جس کے دل میں برائی کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا دل یہ قبول کرے کہ یہ بری چیز ہے یا صحیح چیز ہے، پھر وہ بندہ کہے گا حیوان ہے وہ، جیسے دوسرے حیوان کھاتے ہیں سو جاتے ہیں. اصل میں یہ حدیث بیان کی ابو سعید رضی اللہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے دور کی بات ہے. مروان اس وقت بادشاہ خلیفہ تھا، اس کے لیے عید والے دن ممبر نکالا گیا. اس نے نماز سے پہلے خطبہ شروع کر دیا عید والے دن، حالانکہ سنت نماز کے بعد خطبہ اس نے پہلے شروع کر دیا، اور دوسرا ممبر اٹھوا کے باہر میدان میں لے آئے. حالانکہ یہ دونوں کام غلط تھے. اب کوئی بولے کون، بادشاہ وقت ہے، بادشاہ جو مرضی کرے اس کی تعریف کرتے جاؤ، بولے کون. لیکن یہاں بولے، زبان اور قلم سے بولے. ابو سعید بولے، کہنے لگے میں نے خود حضور سے سنا ہے، کوئی بری بات ہو اس کو ہاتھوں سے روکو، نہ ہاتھ چلتے ہوں، طاقت نہ، زبان سے روکو. پھر یہاں انہوں نے زبان استعمال کی، بعد میں ان کے ساتھ کیا ہوا وہ تو علیحدہ بات ہے. بادشاہ سلامت، خطبہ بعد میں دیا جاتا ہے، عید سے پہلے زبان سے کہا. پتہ نہیں ان کا بعد میں کیا اشر ہوا، اس کی ہسٹری میں نے نہیں پڑھی. محراب ممبر جو فکس ہوتا ہے اندر کے لیے، کرسی عام رکھی ہو باہر، وہ ممبر فکس جو کرتا ہے لکڑی کا، وہ باہر لے جا کے یوز نہیں ہو سکتا. اس کی مخالفت کی، یہ زبان استعمال کی، اور تب یہ حدیث بیان کی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی برائیوں کو طاقت سے روکنے کی توفیق دے، یا کم از کم زبان اور قلم چلانے کی توفیق دے. یہ بھی نہیں ہے تو دل زندہ کرو، دل سے برا جانو، بری چیز کو برا سمجھو، اچھے کو. اب تو پچھلے 10 سال تو 2-4 لاکھ بچہ ایسے کام چلایا ہے، موبائل دے کے، نیٹ دے کے، سارا مال ہی ادھر لگا ہے، کتیا پڑھ لو. ہاں جی، میرے اپنے بچے جو 10-20 سال پہلے میں نے پڑھائے تھے، کتیاں وڈیاں نو داڑیاں لینو، مال بھی پلانا. ہاں جی، غلط بیانیاں اتنی، غلط کام اتنے، بہت زیادہ خرابی کا دور ہے. ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑے رہیں، سچ بولیں. یہ جہاد ہمارا زندگی کا حصہ ہے جو ابھی آپ نے سیکھا ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو برے لوگ کامیاب ہو جائیں گے. اللہم صلی اللہ